کتاب انسان کے حاصل کردہ علم کی منظم اور مرتب صورت، اس کے افکار اور خیالات کا مجسمہ، اسے فروغ دینے کا لاسانی وسیلہ ہے۔ ایک زمانے میں انسان نے اپنے علم کو الفاظ میں ڈھال کر قلم سے کسی چیز پر لکھنا شروع کیا تھا، پھر ان اوراق کو اکٹھا کر کے تحریری شکل دے دی تھی۔ کتاب کی وہ شکل اس وقت سے آج تک بہت سے تغیرات سے گزری اور اس فن کے لاتعداد پہلو پیدا ہوئے۔ کتاب کے آثاریات کے علم اور کتاب شناسی کی تاریخ تقریباً برابر ہے۔ اپنے ذی اثر اور بار بار شائع ہونے والے مقالہ بعنوان "واٹ از دا ہسٹری آف بکس" میں رابرٹ ڈارٹن نے اس سوال کا جواب کتاب کی تاریخ کی اس تعریف میں دیا ہے کہ وہ طباعت کے ذریعے ابلاغ کی سماجی اور ثقافتی تاریخ ہے۔ اگر اس دور کا کوئی شخص یا کالج وہ پہلے سال کا نووارد طالب علم کسی ٹیکسٹ بک کی دکان میں داخل ہو تو شاید یہ سمجھنے کی یوہانس گوٹنبرگ کی چھاپا خانہ کی ایجاد سے قبل انسان کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت انسان اور کتاب کا رشتہ بہت قدیم ہے۔ اولین معلمین انسانیت انبیاء علیہ السلام نے آسمانی ہدایت کو کتب اور صحائف کے ذریعے ہی انسان میں متعارف کروایا۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اپنے ترکے میں مال و زر، جاہ و جلال، سلطنت و اقتدار کے بجائے علوم و کتب کا ترکہ چھوڑ کر کتاب ہمیشہ سے سنجیدہ انسانوں کی شناخت رہی ہے اور طالب علم کے لیے کتاب ایک زیور کی حیثیت رکھتی ہے، تنہائی کی بہترین ساتھی اور پریشانی میں مسائل کا مداوا پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کا استعمال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا تھا، جس کے بعد سے قبیلہ بنی نوح انسان میں کتابت کے عمل کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب سے نسبت اس حد تک پسند ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کے نام سے یاد کیا ہے، خواہ وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا مسلمان ہوں، اور یہ اس لیے کہ اس نے آسمان سے ہدایت کے سامان کے طور پر کتب کے نزول کو پسند فرمایا۔ کتاب کا لفظ ذہن میں آتے ہی صفات کی ایک مجلد شکل ذہن میں ابھرتی ہے، لیکن ایک زمانے میں پتھر پر لکھی ہوئی کتب دستیاب ہوا کرتی تھی اور ظاہر ہے ان کی تدوین، حفاظت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال نہایت ہی ایک دقت طلب امر تھا، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام اور ان کے مقدس پیروکاروں نے اپنی کتب کو اگلی نسلوں تک خوب پہنچایا۔ کتاب کی تاریخ پر تحریریں دنیا بھر میں دستیاب ہیں۔ تاریخ کتاب کی ابتدائی تحریک 18ویں صدی میں طبع شدہ متون کے قارئین کی ایک بڑی تعداد اکٹھا کرنے کی قوت سے پیدا ہوئی، کیونکہ چھاپا خانے کی ایجاد نے تحریروں کے ٹھوس وجود کو اجاگر کیا۔ ہاتھوں سے لکھے کوڈیکس کے نقوش ان مطالعات میں نظر نہیں آتے جو پرنٹنگ کی وجہ بنے۔ تحقیق کے باوجود تاریخی کتاب میں قلمی کتاب کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فی الحقیقت قلمی کتاب تاریخی کتاب شناسی کا ناگزیر حصہ ہے۔ ایسے مبصرین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ گوٹنبرگ نے طباعتی انقلاب ہی برپا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے معلوم کوڈیکس کی تخلیق کے لیے دوسری ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ چھاپا خانوں کے قیام نے پرنٹنگ کو فوری طور پر عام نہیں کر دیا تھا، جیسا کہ اوائلی جدید دور میں ادبی یا دیگر تحریریں اور ان کی نشر و اشاعت قلمی شکل میں ہوتی تھیں۔ لائبریری کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قرون وسطی کے کتب نے اوائلی جدید عہد کے قارئین اور مصنفین کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ 15ویں صدی میں جرمنی کے یوہان گوٹنبرگ نے پرنٹنگ مشین ایجاد کی اور کتابوں کی اشاعت نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ 15ویں صدی سے لے کر اب تک کتابوں کی اشاعت کے میدان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اشاعت کا بنیادی طریقہ آج بھی وہی ہے جو 15ویں صدی سے چلا آ رہا ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ سالوں میں ای بک یا برقی کتاب کے منظر عام پر آنے سے صورتحال میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی۔ برقی کتاب کا تصور اس وقت منظر عام پر آیا جب 1971 میں مائیکل ہارٹ نے گوٹنبرگ منصوبہ شروع کیا، جس میں پبلک ڈومین کی تمام کتابوں کو برقی شکل میں انٹرنیٹ پر شائع کیا گیا تاکہ لوگ مختلف زبانوں کی کتابیں انٹرنیٹ کے ذریعے مفت حاصل کر سکیں۔ ایک چیز ہے انفارمیشن، ایک چیز ہے نالج۔ انفارمیشن جو ہے یہ نالج کا رستہ ہے۔ انفارمیشن جب کلیکٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر سے نالج ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ آج کل جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں یہ سب کے سب انفارمیشن بیسڈ ہیں، تو انفارمیشن میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، سنسنی ہوتی ہے، نیاپن ہوتا ہے، چونکانے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈیپتھ اس میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ علم کا حصہ بنتی ہے۔
تو چونکہ ہم اب اس کو اسٹڈی نہیں کرتے اور ان حوالوں سے جن کو آپ کہہ لیجئے جن میں کاروباری مقاصد نہ ہوں، یعنی انسانی شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی سائنس کو دیکھا جا سکتا ہے. صرف ڈاکٹر بننے کے لیے یا انجینئر بننے کے لیے سائنس پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک ماڈرن انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو جان سکیں. تو یہ چیزیں برج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر ہم اسکولوں میں کم از کم 8ویں جماعت تک اپنی قومی زبان کو اور دیگر ہماری جو قومی زبانیں ہیں ان کو رستہ دیں، ان کا اسکرپٹ جو ہے وہ بچوں تک پہنچائیں، ان کی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لائبریریز ہوں تو لوگ جائیں. دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لائبریریز کہاں ہیں کہ لوگ جائیں. مانتے کہ شہروں کے اندر چند لائبریریز کی بات آپ کر لیں، لیکن جن لائبریریز کی بات آپ کہتے ہیں کالجوں کی یا پبلک لائبریریز کی، وہاں پر جو جدید کتابیں چھپتی ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہیں کہ لوگ جائیں جا کے پڑھیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر کافی ایسے گروپ ہیں نوجوانوں کے جنہوں نے اپنی ذاتی لائبریریاں مل کے بنائی ہیں، وہاں پر وہ کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں. چونکہ ہر آدمی ساری کتابیں نہیں خرید سکتا ہے تو لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ ہر محلے کے اندر ہر جگہ لائبریری ہو، یہاں لائبریریز ہیں ہی نہیں. تو لائبریریز نہیں ہے تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگوں کو پھر میں کہتا ہوں لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. قصوروار پھر ہماری ریاست ہے، ہمارا معاشرہ ہے. علم کی باڈی آف نالج ہے نا، اس کا 20% ہے صرف انٹرنیٹ کے اوپر. ٹھیک، اور انٹرنیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس اے سورس آف انفارمیشن، اٹس ناٹ سورس آف نالج. علم اور اطلاعات میں فرق ہے، خبر اور علم میں فرق ہے. اقبال نے کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. نالج بالکل اور چیز ہے. آپ میرے بارے میں آپ انٹرنیٹ کھولیں، آپ کو جو میرے بارے میں ملے گا وہ سارے غلط ہے. کوئی مجھے کہیں کا پیدا کیا ہوا بناتا ہے، کوئی مجھے کسی خاندان سے بناتا ہے، کوئی کسی طرح کا بناتا ہے. خبر ہے، بغیر تصدیق کی خبر ہے. تو انٹرنیٹ نے ہمیں علم سے دور کیا ہے. جو کتابیں بھی ہماری بکس کی ہے، کیونکہ کتاب کی ایک فیلنگ ہے جو انسان نے، پتہ ہے کیا، 5,000 نہیں بلکہ کم از کم 20,000 سال سے انسان نے بلڈ کی ہے کہ وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہے، اس کو چھال، درخت کی چھال اس نے ساتھ رکھی ہوتی ہے، فلاں رکھا ہوتا ہے، یہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے. وہ ہماری کلیکٹیو انکانشیس اینڈ جینیٹک پروپوزیشن میں شامل ہو چکا ہوا ہے. ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. ہم کتنا بھی موبائل پہ پکڑے یا وہ کیا ہوتا ہے بک جو ہوتی ہے ٹیب میں پکڑیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. پھر اس پہ نشان لگانا ہے، یہ کرنا ہے، نوٹس لینا ہے، حاشیے بنانا ہے، یہ چیزیں، یہ انسان کی ہیبٹ ہے، جینیٹک ہیبٹ ہے. اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مصنف جس نے برقی کتاب شائع کی وہ اسٹیفن کنگ تھا، جس نے سال 2000 میں اپنی کتاب رائٹنگ دی بلیٹ برقی شکل میں شائع کی، اور کتاب کی اشاعت کے صرف 24 گھنٹوں میں 400 لوگوں نے $2.50 میں کتاب خرید کر برقی شکل میں حاصل کی. مئی 2012 میں برقی کتابوں کا بزنس کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ایمیزون نے بتایا کہ وہ چھپی ہوئی کتابوں کے مقابلے میں برقی کتابیں زیادہ فروخت کر رہی ہے. اس میں ٹیکنالوجی کا قصور نہیں ہے. سوشل میڈیا کو میں بھی استعمال کرتا ہوں. میں 95 سے انٹرنیٹ کا یوزر ہوں، 22 سال سے. میں نے اپنی کتاب جو پیپر بیک ہے، جو ہارڈ باؤنڈ ہے، اس کو بھی پڑھتا ہوں، اور جو کتاب انٹرنیٹ سے ملتی ہے، اخبار ملتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں. یہ لوگوں کا نیشنل کریکٹر ہے کہ وہ وقت ضائع کرتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا وہ اپنا سوشل میڈیا پر دنیا کا اخبار نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھتے. کیا وہ دنیا کی کتاب نہیں پڑھ سکتے؟ ہزاروں سائٹس ہیں جہاں پر دنیا کی نایاب کتابیں ہیں. میں آپ کو یہ شیئر کرتا چلوں کہ دنیا کا پہلا چھپنے والا قرآن انٹرنیٹ پہ ہے، لیکن ہم بڑے دعوے کرتے ہیں جی ہم اسلام پسند ہیں، ہم یہ ہیں. مجھے یقین ہے کہ چند ہی لوگ ہوں گے کہ ویسٹرن دنیا میں چھپنے والا پہلا قرآن پاک جو پریس پر چھپا وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا. قصور ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، قصور اس دماغ کا ہے جس دماغ کا نیشنل کریکٹر یہ ہے کہ کتاب کو نہیں پڑھنا، دلیل کو نہیں پڑھنا، ڈیولپمنٹ کو نہیں پڑھنا، سائنس کو نہیں پڑھنا، دنیا کے علوم کو نہیں پڑھنا. ایک تو یہ جو عمومی طور پہ پاکستان میں اور ہمارے جیسے ملکوں میں بحث ہے نا کہ ٹیکنالوجی نے کتاب کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، میں ذاتی طور پر اس فلسفے کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی تو دنیا میں آئی ہے نا، ویسٹرن یورپ یا یورپ میں نظر آتی ہے.
اور بڑے ترقی یافتہ جو ترقی والے ملک ہیں اس میں نظر آتی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیے ابھی بھی کتاب کلچر موجود ہے۔ مثلا آپ بسوں پہ بیٹھیں، ٹرینوں میں بیٹھیں، وہاں پہ پارکس میں جائیں تو لوگ آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی نے کتاب کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ اصل میں کتاب کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے، وہ آپ کی تربیت کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ آپ کے علمی اور فکری نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں کتابیں پڑھتا تھا نصابی کتابوں کے ہٹ کے، تو ہمارے والدین ہمیں پروموٹ کرتے تھے، ہمارے استاد ہمیں پروموٹ کرتے تھے، ہمارے دوست ہمیں پروموٹ کرتے تھے۔ جب ہم اپنے دوستوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے لائبریری میں تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کسی فکری مباحث میں جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا علم کم ہے، اس علم کو اضافہ کرنے کے لیے ہمیں کتاب پڑھنی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں تو ناپید ہو گئی نا، تو اس لیے ٹیکنالوجی کے اوپر آپ اتنا بڑا بلیم گیم نہ دیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے یہاں کتاب بینی ختم ہوئی ہے۔ کتاب بینی یہاں ختم ہوئی ہے ہمارے اس مجموعی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس میں تعلیم کو ہم نے کم اہمیت دی ہے اور ہم نے زیادہ فوکس کر دیا ہے نصابی کتابوں تک۔ ہم نے یہ اندازہ نہیں کر پا رہے کہ جو نصابی کتابیں ہیں وہ صرف بچے کو یا بچی کو امتحان میں کامیاب یا فیل کرتی ہیں، جبکہ آپ کے اندر کا جو علم نکلتا ہے، جو تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جو کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، جو ایک نئی فکر کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ نصابی کتابیں کم کرتی ہیں۔ وہ آپ کو فکری کتابیں کریں گی۔ آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ شاعری پڑھتے ہیں، آپ ادب کو پڑھتے ہیں، آپ مذہب کو پڑھتے ہیں، آپ سیاست کو پڑھتے ہیں، آپ سماجیات کو پڑھتے ہیں، تب آپ کے اندر سے وہ سارا پراسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ کا ہے، اور اس میں والدین کا ایٹیٹیوڈ بھی ہے اور اس میں اس اساتذہ کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے۔ مثلا دیکھیے جس تیز رفتاری سے اس ملک میں ریسٹورنٹ کھلے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے یہاں لائبریریاں نہیں ہیں۔ آج بھی لائبریریاں وہی ہیں جو پرانی لائبریریاں ہمیں نظر آتی تھی۔ تو نئی لائبریری کلچر آپ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ ہمارے زمانے میں محلے میں 2 آنا لائبریری ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لائبریریاں تھیں، وہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی پر جب ہم بلیم دے کر نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارا اپنا انٹرنل کرائسس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے، جہاں کتاب سے زیادہ جو ہے نا ہم ڈگریاں لینا چاہتے ہیں، جہاں کتاب کے مقابلے میں ہم اچھے دیگر چیزیں جو ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک بندہ کہتا ہے کتاب مہنگی ہے، لیکن اگر وہ پیزا کھانا چاہے، برگر کھانا چاہے، وہاں 500,000 روپے دینا چاہے تو وہ اس کے لیے مہنگا نہیں ہے، لیکن کتاب خریدتے ہوئے 300-400 روپے دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ مہنگی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کا ہے، اور جو لوگ کتاب خریدتے ہیں ان کی ترجیحات میں شامل ہے، جو نہیں خریدنا چاہتے وہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مہنگی کتاب ہونے کا رونا روتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اصل مسئلہ اس ایٹیٹیوڈ کا ہے جو ہمارے ہاں ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، یا جو تھا اس کو اب کمزور کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں، ویسے باہر کی اگر مثال دیں تو ہم سے کہیں پہلے وہاں پہ انٹرنیٹ تھا، اور ہم سے کہیں پہلے وہاں پہ اسمارٹ فونز تھے۔ تو وہاں پہ تو ابھی کچھ سال پہلے برمنگھم میں ایک لائبریری بنی اور اس میں کروڑوں روپے کی کتابیں رکھی گئیں، اور ہماری جو نوبل پرائز یافتہ ملالہ ہیں، ملالہ یوسفزئی، انہوں نے اس کا وہ افتتاح کیا برمنگھم کی لائبریری کا۔ تو بھلے ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے، لوگوں کا ورک سے، پیپر سے تعلق نہیں ٹوٹا باہر کی دنیا میں۔ ہمارے ہاں یہ تعلق ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن کمزور ضرور ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ سمارٹ فون پہ مل جائے ان کو۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ غلام عباس کا افسانہ آنندی ہے، وہ ضرور پڑھ کے آئیے گا۔ اگلے دن مجھے ان باکس میں ایک طالبہ نے کہا کہ سر وہ تو ہمیں گوگل ہم نے بتھیرا کیا ہے، ہمیں مل نہیں رہا۔ تو میں نے کہا بیٹا میں نے کیا یہ کہا تھا کہ گوگل پہ مل جائے گا؟ آپ اپنی سینٹرل لائبریری میں جائیں اور جا کے دیکھیں زندگی نقاب چہرے ان کی کتاب ہے غلام عباس کی، وہاں آنندی آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارا کتاب سے رشتہ ویک ہو گیا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے دوبارہ اباب اقتدار جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے، اور کسی حد تک عمر سیف یہ کام کر بھی رہے ہیں۔ تمام اہم کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر لیا جائے اور اس کو آن لائن اس کو اویلیبل، those all books should be made available to our viewers and obviously readers۔ ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ بھی ایک زمانہ ہے اور وہ چلے گا۔ اس میں چند معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس آئی فون یا اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس ٹیبز ہونا چاہیے، اور پھر اس کو کھولنا، اس میں نیٹ لانا، اس میں کباہتے ہیں۔ کتاب ایک ایسا سورس ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا قصہ ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں دنیا کی آخری کتاب قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو بند کیا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آخری قیامت تک وہ کتاب رہے گی۔ کتاب کبھی ختم نہیں ہو سکتی، گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں۔ لیکن ڈیجیٹائز ایک حصہ ہے
یہ آنے والا کل ہے اور اس کو بھی ہم روک نہیں سکتے، اور اس پہ بے شمار چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، لیکن اس میں ابھی اتھینٹک چیزیں کام آتی ہیں، جو کسی نے یا گوگل نے یا کسی نے اس میں پرو دیا، اس میں رکھ دیا، وہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب میں ٹیکنیسٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جس نے لکھی ہے اس نے اپنی پوری چیزیں ثابت کی ہیں کہ اس کا یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، ریفرنس شامل ہے، ہر چیز شامل ہے۔ آپ ابھی گوگل میں اپلائی کریں، کوئی ٹاپک دیں تو وہ آپ کو ایک پیج تو دے دے گا، لیکن اس کا اگلا پیج وہ پیسے سے ہی دے گا آپ کو، اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ ہم جو کتابیں ڈیجیٹائز کر رہے ہیں وہ کتابیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو شروع کر دیا، ہمارے ریڈر جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس کو ایک کلک میں جو مرضی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پوری کتاب ہی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، لیکن جو دوسروں کے پاس ہے، ویکیپیڈیا کے پاس ہے، گوگل کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، وہ کتابوں کی اتنی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، مگر زمانے کے لحاظ سے ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا، ہم اس کے پاس جانا پڑے گا، ہم نے لوگوں کو کتابیں ڈیجیٹل کر کے دینی پڑیں گی، کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا ورنہ آگے نکل جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ میرے خیال سے جو ہے کم ایز سچ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسیس جو ہے وہ ڈیوائسز، کمپیوٹرز، نیا دور جو ہے وہ اس کے آنے کی وجہ سے شاید میں کہتا ہوں کہ کتاب میں جو ہے وہ ریڈنگ کم ہوئی ہے اور ڈیوائسز پہ زیادہ لوگوں کا فوکس ہے کہ جو بھی آپ نے بک یا نیوز یا کوئی بھی کسی قسم کا آرٹیکل آپ نے پڑھنا ہے تو بیسیکلی ڈیوائسز پہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسیس اس کا بہت ہی ایزیلی ہے، تو میرے خیال سے لوگ اب اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ شفٹنگ کر چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس ذرائع زیادہ ہیں، اب آپ کو کتاب خریدنے کے لیے کسی بک سٹور پہ نہیں جانا پڑتا بلکہ آپ اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں شیئر کرنے کا ایک کلچر ہوتا تھا کہ جی میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں اپنی کتابوں کے حوالے سے خاصا بخیل ہوں، میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن ایک آن لائن فارم میں، ڈیجیٹل فارم میں میرے پاس کتاب ہوتی ہے تو میں وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں، بیکاز وہ میرے پاس بھی رہتی ہے اور وہ اس کی ایک کاپی آپ کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، جس نے کتاب پڑھنی ہے اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جس نے کتاب نہیں پڑھنی وہ پرانے دور میں بھی نہیں پڑھتا تھا اور آج کل بھی نہیں پڑھتا۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پاکستان میں بک ریڈنگ کا کلچر دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب کتابیں پڑھنے والے جو روٹین میں کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ میری ایج کے یا مجھ سے سینئر لوگ ہیں۔ نوجوان نسل وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس سوائے اپنے سلیبس کی کتابوں کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ وہ گھنٹے سوشل میڈیا پہ صرف کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا ٹائم نکال کے سوشل میڈیا سے بک ریڈنگ کی طرف آئیں تو پھر ہی ہے کہ اس انڈسٹری کو یا اس بزنس کی سروائیو ہو سکتی ہے، وگرنہ جس طرح کتاب کی تعداد 500 چھپ رہی ہے، 500 کی تعداد میں پبلشر نہ ہی اس طرح ریسرچر کو پے کر سکتا ہے، نہ کسی اچھے آتھر کی پیمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بھی شامل ہوتی ہے، اس کے اپنے خرچے اور مارجن آف پروفٹ بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ میں اور سوشل میڈیا نے اور باقی چیزوں نے جہاں تک کتاب کا متبادل بننے کی کوشش کی ہے، وہیں پر اس نے کتاب کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ کتابوں کا تعارف بھی اب اسی ذریعے سے ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی کتابیں ہی سرچ کی جاتی ہیں، کتابیں ہی جو ہیں وہ آن لائن وہاں پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، انہی کتابوں سے ریسرچ کی جاتی ہے، لیکن کتاب کا جو ایک اس کے ساتھ جسمانی تعلق ہے، کتاب کو محسوس کرنا، کتاب کو پڑھنا، اس کو ہاتھوں میں لینا، اس کا جو ایک مزہ ہے وہ مزہ بہرحال قاری کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ لائبریری کی طرف اور کتاب کی طرف آئے، اور وہ کمی ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کتاب کے ساتھ رابطہ اور تعلق جو ہے وہ پہلے کی طرح جاری و ساری ہے، اور امکان یہی ہے کہ 1960 کی دہائی میں کراچی میں جرائم کی شرح اس قدر کم تھی کہ عوام رات کو اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھ کر سوتے تھے۔ چوری، ڈاکے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ترقی پسند ادب اور شاعری کی رسائی عوام تک تھی۔ کراچی میں کیبن لائبریریوں کا کلچر اس قدر عام تھا کہ کراچی کے محلوں گلیوں میں کیبن لائبریریاں قائم تھیں۔
जहां से अवाम एक आना किराए पर बरसगीर के नामवर अदीबों और शायरों की किताबें हासिल करते थे। नौजवानों का फाजिल वक्त अदब और शायरी के मुताले में गुजरता था और जो अदबी किताबें उनके हाथों में होती थीं वो आदमी को इंसान बनाने में बहुत मुअस्सर किरदार अदा करती थीं। मुल्क की तारीख में बेशुमार माया नाज अदीब, शोरा, लिखारी, नकाद और तारीख दान अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवा चुके हैं, जो अदबी बैठकों, चाय खानों, अदबी मेलों, थड़ों और अदबी महाफिल की पैदावार हैं। बात यह है, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़माना मुसलसल आगे जाता रहता है, बढ़ता रहता है और चीज़ों की फॉर्म्स बदलती रहती हैं। तो फॉर्म बदलना कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। मेरा नॉस्टैल्जिया हो सकता है कि मैं जब स्टूडेंट था तो हम सब लोग पार्क टी हाउस में इकट्ठे होते थे, वहाँ बड़े बड़े राइटर बैठते थे, हम उनसे सुनते थे, सीखते थे। लेकिन ये एक फॉर्म थी, असल चीज़ सीखना है, असल बात जो है वो सीखना। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आकर आप देखते हैं कि ये फेसबुक पर और मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस आ गए हैं, उसके हवाले से लोग जो हैं अब लिटरेचर को शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से इस कंपोज्ड फॉर्म में। राइटर्स के बारे में भी जान लेते हैं, वीडियोस भी आप देखते हैं कि लॉन्च हुई हैं, शायरों की, मुशायरों की, इंटरव्यूज़ की, राइटर्स की, किताबें भी पूरी की पूरी आपको मिल जाती हैं। तो ये सिर्फ फॉर्म बदली है। लेकिन जो गलत बात हो रही है वो ये कि उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो है रोमन में अपनी बात को लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में। तो ये चीज़ जो है ये डेंजरस है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनकी तादाद को बढ़ाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आप किताब की शक्ल में पढ़ते थे या हल्का अरबाब ज़ौक़ के किसी सेशन में जाकर अदब को शेयर करते थे और अब आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से आप लड़ नहीं सकते। ये वो जिन है जो एक दफ़ा बोतल से निकल आए तो फिर वापस नहीं जाता। तो फिर इसके साथ सुलह सफाई से रहना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ अपनी जो वैल्यूज़ हैं कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन हो सकें और इस तरह ये चीज़ें आगे चलती रहें। देखें, ये रिवाइव करने की बात नहीं होती है। इसका ये कल्चर दोबारा से यह है कि उसको आप जब भी होगा, अब यहाँ पर लोगों के पास जगह नहीं रही है कि जहाँ पर अदबी बैठकें हों। ये देखें ना, जगह होनी चाहिए, लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए। पार्क टी हाउस दोबारा से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ उसके अलावा कोई जगह नहीं है, ऑफिशियल जगहें हैं जो लोगों को मिलती नहीं हैं। तो पब्लिक स्पेस जिसको कहते हैं ना, उसका होना एक तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ लोग इकट्ठे हों, बैठें, बहस मुबाहिसे करें। तो इसमें न सिर्फ शायर, अदीब, मौर्रिख, आर्टिस्ट, इन सब का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो पब्लिक स्पेस जो हमारे यहाँ कम से कम होती चली जा रही है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर कमर्शलाइजेशन हो गया है ना, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ होती थी, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज जो हैं इनको कमर्शियल कर दिया है। कमर्शियल ये इंस्टीट्यूशन जो हैं इनकी दिलचस्पी इतनी है कि लोगों से फ़ीस लें और उनको मार्केट के लिए तैयार करके भेज दें। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि इनकी ज़हनी तरबियत जो है वो करें। तो रियासत में जब से एजुकेशन को कमर्शलाइज़ किया है उस वक्त से एजुकेशन का मकसद ज़हनी तरबियत नहीं रहा है, बल्कि लोगों की जेबों से पैसे वसूल करना रह गया है। तो ज़ाहिर है ऐसे के अंदर ना अदब परवरिश पाएगा और ना समाजी साइंसेज आगे बढ़ेंगी। आजकल आपका शायर ही नहीं पैदा हो रहा, आपका जो शायर पैदा हो रहा है उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आपका अलमिया ये है कि आपने 1979 में 2 ख़वातीन पैदा की। इन्होंने एक स्कूल बनाया, उनकी दूसरी बहन ने दूसरा स्कूल बनाया। उन्होंने आपके जितने ज़हीन बच्चे थे उनको उठा के अपने कल्चर से भी दूर किया, अपने माशरे से भी दूर किया, अपने इल्म के पैटर्न से भी दूर किया। ठीक, हम उनके मुकाबले में 2 मर्द पैदा नहीं कर सके ढंग के, 2 ख्वातीन ही पैदा कर लेते कि जो उनको इल्म से रब्ता करते। किसी हुकूमत ने नहीं छीना, हमने खुद लोगों अपने बच्चों को सड़कों पर भेजा है कि जाओ बेटा, न ज़ुबान अपनी पढ़ो, न कल्चर अपना देखो, न सारा कुछ करो। यही वजह है कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा कोई ज़हीन बंदा जहाँ नहीं रह रहा। फ्रांस तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, इटली तबाह हुआ, बेल्जियम तबाह हुआ, इंग्लैंड तबाह हुआ, कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया, क्योंकि बचपन में उसने अपने मुल्क के ख्वाब देखे थे। सिंड्रेला नहीं पड़ी थी, उसको पता था, इसलिए उनको पता था कि फ्रांस से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। हमारा बच्चा बचपन में क्या पढ़ता है, माई समर मैन इज मेड ऑफ ऑल दिस थिंग। जब ये पढ़ता है तो उसको यही सोचेगा। ये चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिस हालात से भी गुजरें, किताबों की अपनी अहमियत है।
اور کتابیں ایسے پہلوؤں پہ روشنی ڈالتی ہیں، انسانی پہلوؤں پہ، جو کہ ٹیلی ویژن اور کرنٹ افیئرس پروگرامز نہیں کر پاتے. تو اس کا خیر مقدم کیا ہے اسٹوڈنٹس نے اور باقی پبلک ایٹ لارج نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پھلتا پھولتا رہے گا آئندہ سالوں میں. یہ فضا آہستہ آہستہ بنے گی، کوشش کرنے سے بنے گی. جیسے اب یہاں پہ بک فیسٹیولز ہو رہے ہیں، کتاب میلے ہوتے ہیں، لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تعداد آتی ہے لوگوں کی جو ادب سے محبت کرتے ہیں لوگ، اور وہ وہاں آتے ہیں، ادیبوں کو سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ کتاب میلوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اب میں نے پہلے لاہور اور کراچی، اسلام آباد میں ہوتے تھے، اب دیگر شہروں میں بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جیسے کتاب میلے زیادہ ہوتے جائیں گے، لٹریچر فیسٹیول زیادہ ہوتے جائیں گے، تو لوگوں میں خود بخود کتاب پڑھنے کا شوق بھی بڑھتا ہے. امریکہ، برطانیہ، اٹلی، بھارت وغیرہ کے نمائندوں نے اپنی تقاریر میں یہ دلچسپ بات کی ہے کہ صرف سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی اس فیسٹیول کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ بھی اس فیسٹیول کا حصہ ہوتے ہیں جو مقررین سے سوال پوچھتے ہیں. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہے. 20 کروڑ عوام تک ادب کی رسائی نہ ادبی میلوں سے ہو سکتی ہے، نہ ادبی کتابوں کی نمائشوں سے. یہ ثقافتی فیسٹیول سے عوام تک ادبی کتابوں کی رسائی کا ایک ہی راستہ ہے کہ کم از کم صوبائی سطح پر ایک بڑا پبلشنگ ہاؤس قائم کیا جائے جو برصغیر اور دنیا بھر کے ادب سے منتخب ادبی کتابوں کے ترجمے کرے اور ان کے سستے ایڈیشن چھاپ کر ملک گیر سطح پر ادب کی رسائی کا ایک منظم مسئلہ شروع کیا جائے. پاکستان میں ادبی سرگرمیوں کا دائرہ عموماً ادبی میلوں، ادبی کتابوں کی نمائش تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. بلا شبہ یہ ادبی سرگرمیاں ادب کے اس قحط کے دور میں حوصلہ افزا کہی جا سکتی ہے، لیکن معاشرے کے مزاج میں تبدیلی کے لیے یہ سرگرمیاں کوئی بامعنی کردار ادا نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب ہمیں ہر سال سالانہ بھرپور انداز سے مدد دیتی ہے اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت باقی شہروں میں بھی ادبی میلے کا آغاز کرے. بے شک پشاور، کوئٹہ، گوادر میں بھی یقیناً ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بہت اچھی ایک میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز جو ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہونا بہت قابل اعتماد ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی ایک راہ چل جائے کہ لوگوں کو مواقع ملیں کہ وہ اکٹھے ہوں، گفتگو کر پائیں، اور اختلافات بے شک ہوں، رائے اختلافات بے شک ہوں، بٹ ایک دوسرے کو سن پائیں. یہی حسن جمہوریت ہے کہ جب تک کہ برداشت کا مادہ نہ ہو تو پھر آپ کس طرح قبول کریں گے کہ مخالفت ہے، سیاسی مخالفت یا کسی اور قسم کی مخالفت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں جہاں سماجی برائیاں معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں، کیا ادب اور شاعری کو مؤثر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ حال ہی میں وزیر اعظم نے اکیڈمی آف لیئرز کو 50 کروڑ روپے کا تحفہ دیا ہے. اگر اس رقم کو پبلشنگ ہاؤسز اور کیبل لائبریریز کے قیام کے لیے استعمال کیا جائے تو نہ صرف کتاب کلچر کا مردہ جسم میں دوبارہ جان پڑ سکتی ہے، بلکہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے جرائم، دہشت گردی کی لعنتوں کو ختم کرنے بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے. کاش نام نمود اور کاروبار کے فروغ کے لیے ادب کو استعمال کرنے والے کتاب کلچر کے فروغ میں دلچسپی لے سکیں. ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر نیت ہو، ڈیڈیکیشن ہو. معافی چاہتا ہوں. اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا چاہیے اور کنوکشن ہونی چاہیے. حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ حکومتیں جو ہیں یہ عوام ہی کے جو اجتماعی رد عمل ہے اس کا ایک اظہار ہوتی ہیں. یہی لوگ لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ ان کا اظہار ہی ہوتی ہیں. اگر وہ صحیح لوگوں کو آگے لے کے جائیں، ایسے لوگ جو ان کی خواہشات کے مطابق علم و ادب کو، دوسری چیزوں کو جا کے ان اسمبلیوں میں ان کی حفاظت کریں، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر باقی دنیا میں ہوا ہے تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. عدم توجہ کے باعث کتاب کلچر تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جس کی گواہی ملک بھر میں 5000 کے قریب لائبریریوں میں قارئین کی منتظر خالی کرسیاں اور عرصے سے کتابوں کی بند الماریاں دے رہی ہیں. کتاب کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اسے بچانے کے لیے شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور لائبریریز کو کتاب پریڈ کے نام سے مال روڈ پر جلوس نکالنا پڑا.
मुल्क भर की लाइब्रेरियों में ना तो अच्छी किताबें दस्तयाब हैं और ना ही ट्रेंड स्टाफ। मुल्क में मौजूद नाकिस तालीमी निज़ाम की वजह से तालिब इल्म सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और नोटिस तक महदूद होकर रह गए हैं। मुल्क में जो थोड़ी बहुत किताबें छप रही हैं वो इस कदर महंगी हैं कि आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता। लोग लाइब्रेरियों में जाने के बजाय इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि अप टू द मार्क लाइब्रेरीज नहीं हैं, बल्कि जो हैं भी उनका हाल भी बहुत ही अफसोसनाक है। आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले के मैं आदाद व शुमार बता रहा हूँ, उस वक्त गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट लाइब्रेरियाँ जो हैं इदारों की, वो कोई तकरीबन 10,000 के करीब थी, लेकिन उस वक्त भी आम किताब जो है वो 1,000 ही छपती थी। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर 10,000 आपके पास प्रॉपर लाइब्रेरीज़ हैं तो कम से कम किसी किताब का पहला एडिशन अच्छी किताब का 10,000 तो छपना ही चाहिए ताकि हर लाइब्रेरी में ये किताब हो। लेकिन ये हमारी यानी प्रायोरिटीज़ में बहुत नीचे चली गई। मैं जब पढ़ाता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बजट आता था तो पहली कट जो है वो एजुकेशन पे लगती थी और एजुकेशन के अंदर पहली कट जो है वो लाइब्रेरी पे लगती थी। तो जब तक आप किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर अहमियत नहीं देते, उसके लिए जो आपकी क्लाइंटेल है, जो किताब पढ़ने वाला है, जब तक उस पढ़ने वाले पे आप तवज्जो नहीं देंगे, पढ़ने वाला बढ़ेगा, उसकी तवज्जो होगी तो किताबें खुद ब खुद जो हैं वो ज़्यादा भी होंगी और पढ़ी भी ज़्यादा जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि बच्चों को ख़ास तौर पे स्कूल के ज़माने में उनको बुक रीडिंग के लिए इनिशिएटिव भी दिए जाएँ, उनको इसकी आदत भी डाली जाए और उनको मौक़े भी फराहम किए जाएँ। और अगर एक पूरे हफ्ते में एक किताब पढ़ने का पीरियड जो है वो रखा जाए जिसमें हर बच्चा जो है वो कोई ना कोई अपनी पसंद की किताब पढ़े, तो ये चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हमारे हाकिम हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशन से मुतल्लिक़ लोग हैं, इन सब ने तालीम को खिदमत की बजाय एक कारोबार जो है वो बनाया हुआ है। तो जब कोई चीज़ कारोबार बनती है तो फिर उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ शेल्फ़ पे बिकती है, तो वो चीज़ें शेल्फ़ पर रख देते हैं। अब ये चीज़ें जो इंसानी किरदार की तामीर करती हैं, शख्सियत की तामीर करती हैं, आपको आपके होने का पता देती हैं, आपके माजी में क्या था, आपके बुज़ुर्गों का, ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ आकर इनवैलिड हो जाती हैं। वो कहते हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो असल चीज़ ये है कि उस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए और माशरे में इल्म की, सोशल साइंसिस की और किताब की अहमियत जो है उसको हर तरह से न सिर्फ उजागर किया जाए बल्कि सपोर्ट किया जाए। अगर ऐसा हम कर सकें तो कोई वजह नहीं है कि किताब जो है वो दोबारा रिवाइव ना हो सके। किताब पढ़ने का रिवाज कम हो रहा है तो ठीक है, उसकी और भी वजूहत होंगी, लेकिन ख़ास तौर से मैं ये समझता हूँ कि इस सवाल की एक वजह यह है कि वो किताबें नहीं शाये हो रही या छप रही, वो ऐसे मौज़ूआत जिसके ऊपर के लोग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी किताबें शाये हों जिनका ताल्लुक़ लोगों के मसाइल से है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी ऐसी किताबें पढ़ी जाती हैं। उसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि पिछले दिनों हमारे यहाँ जिस बड़ी तादाद के साथ किताबी मेले हुए हैं, उन किताबी मेलों में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर किताबें ख़रीदी हैं। ऐसा नहीं है कि किताबें लोग नहीं पढ़ते, किताबें पढ़ते हैं। मैं अपनी किताबों के बारे में आपसे कहूँगा, है ज़रा थोड़ी सी वैसी बात कि मेरी बाज़ किताबों के 8-8, 12-12 एडिशन छप चुके हैं। और इसी मेरी बात नहीं, मतलब कि अगर पब्लिशर कोई अच्छा हो, किताबें लोगों तक पहुँचाए, वो मौज़ूआत हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जिन मौज़ूआत के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो मेरा ये ख़्याल है कि किताब का ये पढ़ने का कल्चर और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये हम जो बात कहते हैं ये सिर्फ मतलब कि एक तरह से एक नोहा है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो इसका कसूर जो है हमारे लिखने वालों पर है कि अगर हमारे लिखने वाले ऐसी किताबें लिखेंगे कि जिसका ताल्लुक़ अवाम से नहीं है तो ज़ाहिर है लोग ऐसी किताबें नहीं पढ़ेंगे। तो ये बात नहीं है, लोग पढ़ते हैं, इस लोगों को कसूरवार ठहराना सही नहीं है। जब आप किताब को अहमियत नहीं देंगे सोसाइटी में, देखिए हर बंदे के को जो काम करता है उसके पीछे उसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं। जब आप जो किताब है या किताब रिलेटेड प्रोफेशन है उनको बिल्कुल सोसाइटी में अहमियत नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप देखें
کہ ایک بندہ پڑھتا ہے, پڑھ کے استاد بنتا ہے, استاد کا کیا مقام ہے ہماری سوسائٹی میں, ہم اس کو کیا لوکریٹو جو آفرز ہیں وہ دے رہے ہیں یا کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ دوسرے پروفیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ لیڈ کر رہے ہیں, استاد بہت پیچھے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو اسکول کا ٹیچر ہے وہ تو ایک بڑا پسے ہوئے طبقے کا ایک فرد ہے. تو جب آپ کتاب اور کتاب ریلیٹڈ لوگوں کو اہمیت نہیں دیں گے سوسائٹی میں تو کتاب کی اہمیت کم ہوگی, اور لوگ لائبریریز میں بھی ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ لائبریریز کی بھی اہمیت کم ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لائبریریز ہیں بھی نہیں اس طرح کی جس طرح ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اسپین کی, اسپین کے مسلمانوں کی, ہم بات کرتے ہیں جو ہے وہ بغداد کے مسلمانوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ اسپین میں غرناطہ میں صرف 70 کے قریب لائبریریاں تھیں, اور جن میں سے 4 لائبریریاں ایسی تھیں جن میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں, اور اس وقت اس کی پاپولیشن جو ہے وہ 10 سے 15 لاکھ بھی نہیں تھی. جبکہ یہاں لاہور میں 1.5 کروڑ کا لاہور ہے, اور یہاں جو سب سے بڑی لائبریری قائد اعظم لائبریری اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا بھی رجحان نہیں ہے, کوئی اس کو کہتا بھی نہیں ہے, کہیں بات بھی نہیں ہوتی. ایکچولی ہمارے یہاں میڈیا کا بھی تھوڑا سا قصور ہے, بلکہ بہت زیادہ قصور ہے, کہ ایک تو ہماری سوسائٹی میں پالیٹکس بہت زیادہ انفلوئنس سرکولیٹ کرتی ہے, ہر بات میں ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں پالیٹکس کو, کہیں بیٹھے ہوں ہم پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں, کہیں بھی مطلب چائے خانے سے لے کے بڑے بڑے فورمز تک پالیٹکس ہی ہو رہی تھی. ہمارے میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے پروگرام ہیں یا پرنٹ میڈیا میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اس میں 90 سے 95% جو ہے وہ صرف پالیٹکس ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ایک ورک شاپ میں بیٹھا ہوا تھا, امریکن سینئر جرنلسٹ تھے پروفیسر بخارٹ, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس ورک شاپ کو. انہوں نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا کہ مجھے ایک بتائیں, ٹیل می ون تھنگ, کہ ہیو یو بین سالو یور آل سوشل پرابلمس. میں نے آپ کے نیوز پیپرز دیکھے ہیں انگریزی کے, کیونکہ آئی کانٹ گو تھرو اردو نیوز پیپرز اینڈ دے آر فل آف پالیٹکس. تو آپ اپنی سوشل پرابلمس کو بالکل وہ کر چکے ہیں. تو میرا اس کے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس, کہ ہم فل آف پالیٹکس ہوتے ہیں ہر بات پہ. ہمارا اس کو بھی ہم نے پولیٹیکلی لیا ہے, جو ٹیررزم ہے, ایکسٹریمزم ہے. جب تک ہم سوسائٹی میں کتاب کو جگہ نہیں دیں گے, جب تک ہم کتاب سے ریلیٹڈ پروفیشنز جو ہیں ان کو اہمیت نہیں دیں گے, فائنینشلی ان کی رسپیکٹ میں اضافہ نہیں کریں گے, تو لائبریریز کو نہیں بڑھائیں گے, تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں میں جب تک انٹرسٹ نہیں پیدا کریں گے نا. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب خریدنا تو جی بڑا عیاشی کا کام ہے. میں نے یہ سنا ہے یہ ورڈ عیاشی لفظ. تو حالانکہ کتاب آج بھی ہماری سوسائٹی میں سب سے سستی ہے. آپ ایک جوڑا جوتا بھی لینے جائیں وہ بھی 4-5 ہزار روپے میں آپ کو ایک اچھا جوڑا جوتا ملے گا, جبکہ آج بھی آپ کو 300-400 روپے میں ایک اچھی کتاب مل جائے گی جو آپ کو بڑی اچھی طرح کسی بھی موضوع پہ گائیڈ کر سکتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لائبریری کا ایمفسس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور ایک زمانہ تھا کہ یہ لائبریری گورنمنٹس نہیں بناتی تھیں بلکہ لوگوں کی خود اپنی علاقوں کے اندر, شہروں کے اندر, گھروں کے اندر وہ لائبریریاں ہوئی کرتی تھیں. لیکن دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والا طبقہ تھا وہ اردو میڈیم سکول جو تھے ان کی اکثریت ہوتی تھی اور ان میں وہ پڑھتے تھے. اسی لیے ہوتا یہ تھا کہ وہ اردو میڈیم کتابیں جو ہیں جیسے ابن صفی کے ناول ہو گئے یا نسیم حجازی کے ناول ہو گئے یا شاعری ہوگی وہ پڑھتے تھے. اب آپ کا جو پڑھنے لکھنے والا مین طبقہ ہے, آپ نے اس کے لیے انگلش میڈیم سکول کھول دیے. ایک تو بڑے 2-3-4 سکول کھلے, اس کے بعد ان کی نقل کرتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر گلی محلے کے اندر انگریزی میڈیم سکول کھلے, جنہوں نے پاکستان کے اندر سے نہ لوگوں کو اردو پڑھنے کے قابل چھوڑا نہ انگریزی پڑھنے کے قابل چھوڑا. دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. کسی دوسرے کی زبان کے اندر آپ تخلیقی صلاحیتیں نہ بنا سکتے ہیں اور نہ آپ تخلیقی صورتحال میں جا سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے. اسی لیے انگریزی کے جو ریڈرز ہیں بہت تھوڑے ہیں, اور ان کے لیے ان 4-5 جو دکانیں کھلی ہیں انہوں نے انگریزی کتب ان کو دی ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں. ہم ختم ہو گیا, ہم نے خود اپنے گلے پہ چھری پھیری. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ بک ریڈنگ کا کلچر کم ہو رہا ہے, میں اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتا. جن کو بکس پڑھنے کا شوق ہے وہ اب نا اس ڈیجیٹل میڈیم پہ شفٹ ہو رہے ہیں. جیسے میں نے بھی اپنے موبائل میں بک ریڈنگ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, اور میں جو بھی بکس مجھے آن لائن ملتی ہیں میں وہ پڑھتا ہوں. اور بلکہ ہم کچھ دوستوں نے تو ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جو ہم کتابوں سے محبت کرنے والے دوست ہیں, تو ہم اس میں کوئی بک ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ریویو شیئر کر دیتے ہیں.
ایک ویب سائٹ ہے گوگل ریڈز goodreads.com، تو وہ ہے ہی بک لورز کے لیے. اس میں آپ کوئی بھی بک پڑھ رہے ہیں تو اس پہ آپ لکھیے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، پھر دوسرے لوگ وہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اس کے علاوہ لوگ اپنے کتابوں پہ وہ تبصرے شیئر کرتے ہیں. مثلا میں نے کوئی بک لینی ہو تو میں goodreads.com پہ جا کے اس کے تبصرے پڑھ لیتا ہوں. اور وہاں پہ بھی ایک ایسی کمیونٹی وجود میں آ چکی ہے کہ جو بکس سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس میں آپ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے مہینے میں فلاں 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 کتابیں پڑھنی ہیں. جو کتابیں آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ اس کی ایک لسٹ آ جاتی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل میڈیم کے آنے کی وجہ سے بک ریڈنگ پہ فرق نہیں پڑا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پیپر سے اب ڈیجیٹل میڈیم میں شفٹ ہو چکی ہے. لائبریریاں تو ہر گاؤں ہر شہر میں ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو وہ شہر ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ 8 لائبریریاں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک زیرے کے برابر ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے 3 سال میں سروے کروانے کی کوشش کی اور خود ذاتی طور پہ انٹرسٹ لے کے جہاں مجھے علم ہوا کہ پاکستان میں لائبریری ایک پرائیویٹ کو کام کر رہا ہے یا گورنمنٹ کی ہے، خط لکھے تو پتہ چلا کہ تقریباً اس وقت پاکستان میں کوئی 3,500 لائبریریاں کام کر رہی ہیں. اور ان کے میں نے ایڈریسز اکٹھے کیے، ان کی ویب سائٹ، ان کا بجٹ، ان کی لائبریرین، ان کی سب کچھ مواد اکٹھا کر کے میں نے ایک ڈائریکٹری بنا دی ہے اور وہ ڈائریکٹری چھپنے کے لیے جا چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کم از کم ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی ہمارے پاس کتنی لائبریریاں موجود ہیں. اور آج لائبریریاں بہت ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. تو یہ اگر 3,500 لائبریری کا ڈیٹا ملا ہے تو اس پہ محنت کی گئی ہے تو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لائبریریاں تو ہر حالت میں ہونی چاہیے. کم از کم 192 لائبریریاں تو بننی چاہیے جو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، ہر سب تحصیل میں ہونی چاہیے. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ اگر 5 سالہ منصوبہ بنا دیا جائے اور ایک ہی طرز کی لائبریری ہو، ریڈ انڈو کی لائبریری ہو، اور جو ہمارے ڈویژن ہیں 9، اس میں 9 لائبریریاں بڑے لیول پہ ہو جس میں کم از کم 100 کمپیوٹر، 100 آدمی کام کریں اور اس میں 1 لاکھ کتاب ہو. ڈسٹرکٹ میں 50,000 کتاب ہو، 50 کمپیوٹر ہو اور اس طرح 50 بندے کام کریں اور وہ بھی ریڈی ٹو گو. تو ایک نشانی کے طور پہ تحصیل میں 25,000 ہو، 25 کمپیوٹر ہو تو ایک نشانی کے طور پہ ہر بندہ کا یہ لائبریری ہے، اس کا کلر یہ ہے اور وہ پسند کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے. تھوڑی توجہ نہیں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. لائبریریاں اگر نہ بنی تو ملک بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہو جانا چاہیے. اس سے جو رستے بند پڑے ہیں انشاءاللہ کھل جائیں گے. پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کی ترقی انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. لائبریریوں میں جدید ٹیکنالوجی کا فقدان ہے. ملک بھر میں لائبریریوں کے لیے کوئی جدید سافٹ ویئر موجود نہیں. لائبریریوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا گیا تو لائبریریاں محض گودام بن جائیں گی.